اور ہے کہ ملال جان بہت تھا، ملال ذات نہ تھا۔ ملال جان بہت تھا، ملال ذات نہ تھا، بدن کا خوف رہا، احتمال ذات نہ تھا۔ ایک تو میرا جسم ہے، ایک تو میرا بدن ہے، جو میری جان ہے، اور اس کے علاوہ ایک میری ذات ہے، وہ شخصیت جو میرے اندر ودیت کرتی گئی ہے، آپ اس کو روح کہہ لیں، لیکن ایک حقیقی شخصیت تو میرے اندر ہے نا، جو میرے مرنے کے بعد بھی موجود رہے گی، جس کو فرشتے آ کے میرے بدن کے اندر سے نکال لیں گے۔ تو اللہ نے مجھے یہ جسم دیا ہے، اس جسم کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ڈالی ہے۔ اس جسم کو بھی میں بالکل فراموش نہیں کر سکتا، مجھے اس جسم کی طہارت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مجھے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ میں خودکشی کی طرف نہ جاؤں، اپنی ذات کو ہارم کرنے کی طرف نہ جاؤں، سیلف ہارم نہ دوں۔ ایک جبلت بھی انسان کے اندر رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی دھماکہ بھی ہوگا تو ایک دم گھبرا کے پیچھے ہوگا۔ آپ اپنی جو جان ہے اس کا ملال آپ کے اندر ہوتا ہے، اس کی فکر آپ کے اندر ہوتی ہے، جو آپ کا عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، جو آپ کا وقت گزر رہا ہوتا ہے، اس کا ملال آپ کے اندر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ملال جان بہت تھا، ملال ذات نہ تھا۔ یہ احساس تو تھا کہ زندگی گزر رہی ہے، یہ احساس تو تھا کہ بدن کھل رہا ہے، یہ احساس تو تھا کہ وقت کم رہ گیا، لیکن یہ احساس نہیں تھا کہ میری شخصیت ادھوری رہ رہی ہے۔ اس لیے کہ اس شخصیت کو وہ وقت دیا جا رہا تھا کہ وہ نکل رہی تھی، جس چیز کے لیے وہ شخصیت اس بدن میں آئی ہے، وہ کام ضرور پورا ہو رہا تھا۔ بدن کا خوف رہا، احتمال ذات نہ تھا۔ تو جسم کا خوف رہا، جان کا خوف رہا، یہ پریشانی رہی کہ میری عمر ڈھل رہی ہے، یہ پریشانی رہی کہ اب جوانی ختم ہو رہی ہے، لیکن یہ پریشانی کبھی نہیں ہوئی کہ میری ذات کا کیا بنے گا، اس شخصیت کا کیا بنے گا جو میرے اندر ہے۔ یہ احتمال کبھی نہیں ہوا کہ میری ذات برباد ہو جائے گی، اس لیے کہ اگر آپ نے اندر کی ذات کے اوپر کام کیا ہو تو بدن کے اس دکھ کے باوجود آپ کو ساتھ ساتھ یہ سکون بھی ہوتا ہے کہ ہاں، جہاں بدن ڈھل رہا ہے، جہاں پر گھل رہے ہیں میرے اعضاء، وہیں پر آہستہ آہستہ میں اپنے اندر کی شخصیت کو توانا بھی کر رہا ہوں۔ اور ہے کہ تمہیں بلایا تھا میں نے مگر تمہارے لیے، تمہیں بلایا تھا میں نے مگر تمہارے لیے، تمہیں شعور نہیں یہ سوال ذات نہ تھا۔ یہ تو ایک انبیاء کی میراث ہے، یہ رویہ کہ لوگوں کو ان کی بھلائی کے لیے بلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حریص کا لفظ استعمال کیا ہے، ویسے یہ ایک نیگیٹو معنی کا لفظ ہے، لیکن لوگوں کی بھلائی کے حریص کے طور پہ، کہ آپ کے اندر باقاعدہ طور پہ حرص پایا جاتا ہے کہ لوگوں کی بھلائی ہو جائے، لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اس حد تک فکر ہونا دوسرے کی، کہ جس طرح ہم عام لوگ دنیا میں مال و متاع کی حرص رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی بھلائی کی حرص رکھتے ہیں۔ یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے۔